اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ابی الحسن امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کے موضوع پر آپ لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی. آج ایک انتہائی اہم نقطہ عبادت کے حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے عبادت کی کیا حد ہے، کیا حدود ہیں اس کی. خصوصاً ہمارے مذہبی معاشرے میں عبادات کو انتہائی محدود نظر کے ساتھ اور کوتاہ نظر کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں یہی عبادت ہے، کوئی روزہ ہے تو رکھا ہے تو یہی عبادت ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں یہ عبادت ہے. یعنی یہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہی عبادت ہے. ہمارے یہاں عبادات کے متعلق جو نظریہ ہے وہ بہت ہی محدود ہے اور کھوتا، اور اس چیز نے بہت سارے اعمال خیر سے جو ہے انسان کو محروم کیا. اور بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں کہ جس کے اندر کوئی زحمت بھی نہیں ہے، کوئی خرچہ بھی نہیں ہے. چونکہ ہم ان کو عبادات میں شمار نہیں کرتے ہیں، لہٰذا ان کو ترک کر دیتے ہیں اور اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اسلام انسان کو جو تعلیمات دیتا ہے، جو قرآن مجید میں ہے یا روایات میں، وہ یہ ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. یعنی انسان کی غرض اور وجہ خلقت جو ہے وہ عبادت ہے. وہ اگر ہم قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر غور کریں تو خود پروردگار عالم جب انسان کی خلقت کی وجہ کو بیان فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ خود بخود بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان جب تک معصیت نہ کرے، گناہ نہ کرے، اس کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا، بشرط یہ کہ وہ عمل جو ہے اس کا وہ رضا خدا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، قربتاً اللہ. قرآن مجید تقریباً آدھا جو ہے وہ انسان کو تفکر، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جو انسان کو زمین و آسمان اور اس کے اندر جو موجودات ہیں، آسمانوں پہ جو موجودات ہیں، زمین کے اوپر جو موجودات ہیں، ان میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ تم اثر سے مؤثر کو پہچانو. یعنی تم سورج کی گردش اور اس کے نظم سے پروردگار عالم کو پہچانو. چاند کی روشنی، چاند کی گردش، چاند کے نظم سے تم پہچانو کہ جو اتنے بڑے
جرم کو اور اتنی بڑے چاند کو جو ہے وہ کس طرح منظم طور پہ ابھارتا ہے اور اس کے بعد اس کو غروب کرتا ہے، جس طریقے سے سورج ہے۔ لہذا اسلام جو ہے وہ فقط عبادات کو مخصوص نہیں کرتا ہے فقط نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ کے ساتھ، بلکہ اسلام جو ہے وہ انتہائی وسیع حدود قرار دیتا ہے عبادات کی۔ میں اس بات کو آپ کی خدمت میں چند روایات سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو ان میں سے بعض کے مفاہیم جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، زمین و آسمان میں غور کرنا، یہ چاند کیسے تخلیق ہوا، یہ سورج کو کس نے تخلیق کیا، دونوں کے اندر روشنی ہے، چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہے، سورج کی روشنی میں تپش ہے، حرارت ہے، گرمائش ہے۔ کون ہے کہ جو ان کو اتنا منظم انداز میں ابھارتا ہے، اور کون ہے کہ جو ان کو اتنے منظم انداز سے جو ہے وہ غروب کرتا ہے۔ موسموں کی تبدیلیاں، یہ انسان کے اطراف کے اندر جو اتنے سبز درخت ہیں، یہ دریا ہیں، یہ سمندر ہیں، یہ پانی کی مخلوقات ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ان چیزوں میں جب انسان غور کرتا ہے تو خود بخود اس کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا خالق انتہائی مدبر اور بہت ہی طاقت و قدرت والا ہے کہ جس نے اس کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ لہذا مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سماوات میں، آسمانوں میں اور زمین پر تفکر کرنا اور غور کرنا ان کی موجودات کے اندر، یہ مخلصین کی عبادت ہے۔ یا مثلا مولا امیر المومنین فرماتے ہیں التفکر فی آلاء اللہ نعم العبادہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر فقط اگر انسان اپنے چہرے کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اس کے لیے وقت درکار ہے۔ اب فقط انسان کے چہرے کی بناوٹ کو دیکھیں آپ کہ ماتھا کس جگہ پر ہے، ناک کس جگہ پر ہے، کان کس جگہ پر ہے، ناک کس جگہ پر ہے، آنکھیں کس جگہ پر ہیں، پھر ان کو دیکھیں آپ کس طریقے سے آنکھوں کو پیش کیا ہے، کس طرح اس کے ہونٹوں کو پیش کیا ہے، کس طریقے سے اس نے دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کو قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی انسان کے وجود کو ضرورت ہے جن چیزوں کی، پروردگار عالم نے ایک ایک چیز کو اس کے لیے خلق کیا، اس کے بدن کو جتنے وٹامنس کی ضرورت ہے ان کو تخلیق کیا اس نے۔ یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، آج روزہ ہے، روزے میں انسان جب گرمی میں روزے رکھتا ہے اس وقت اس کو پتہ پڑتا ہے کہ پانی کس قدر نعمت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جتنی بھی ہریائی اور جتنی بھی سبزہ ہے اور جتنی بھی ہمارے کو نعمتیں جو مل رہی ہیں وہ اس پانی کی وجہ سے۔ اگر یہ پانی نہ ہو، نہ زراعت ہو، نہ یہ درخت ہو، نہ یہ پھل ہو، نہ یہ نعمتیں جو ہیں جو ہمارے اطراف کے اندر موجود ہیں، یہ کچھ بھی نہ ہو، فقط یہ ایک پانی جس کو ہم لوگ اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے، یہ سب اس پانی کی برکات۔ اور قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کئی مقامات پر فرمایا کہ ہم نے آسمان سے میਂہ برسایا اور مردہ زمینوں کو جو ہے وہ سبزے میں تبدیل کی۔ کچھ روایات جن کے اندر حلال روزی کمانے کو عبادت شمار کیا گیا، اور یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ جس کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ کتنی واجبات ہماری ایسی ہیں جو انجام دینے کے بعد بھی جو ہے وہ بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہوتی ہیں اور وہ ضائع ہو جاتی۔ حرام لقمہ، اگر لقمہ پاک نہ ہو، طاہر نہ ہو، ہماری عبادات بیکار ہیں، ہمارا مال جو ہے وہ بیکار ہے۔ حرام لقمے کا اثر جو ہے وہ انسانوں کے بچوں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ حرام لقمے کی وجہ سے ہماری دعائیں بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا حلال روزی کمانے کو
بہت زیادہ اسلام نے اہمیت دی اور اس کو عظیم اور بڑی عبادتوں میں اس کو شمار کیا ہے، جبکہ آپ لوگ دیکھیں ہم لوگ فقط ساری توجہ ہماری ہوتی ہے بس یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، یعنی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے یا قرآن پڑھتا رہتا ہے انکم. لیکن یہ حدیث معراج یعنی وہ حدیث ہے کہ جو معراج پہ پیغمبر اکرم کو سنائی گئی، فرمایا کہ ان العباد اشر اجزاء تسعۃ منها طلب الحلال. فرمایا کہ احمد یعنی پیغمبر اکرم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی 10 قسمیں ہیں، 10 حصے ہیں عبادات کے. پروردگار عالم نے ان 10 میں سے 9 حصے جو ہیں وہ حلال روزی کو کمانے کے اندر قرار دیے. اگر ہم ٹوٹل جتنی بھی عبادات ہیں ان کو اگر شمار کریں تو 10 حصے اگر ہم ان کی عبادات کے بنائیں تو 9 حصے جو ہیں وہ رزق حلال کو کمانا ہے عبادات میں، اور فقط ایک حصہ جو ہے نا وہ دوسرے عبادات ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری خوراک اور تمہاری پینے کی چیزیں وہ پاک و حلال ہوں تو پروردگار عالم فرماتا ہے میں جس کو اپنی پناہ میں رکھوں گا اور میں جس کی حمایت کروں گا وہ شخص ہوگا کہ جس کا کھانا اور پینا پاک اور حلال ہو. یعنی نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والے کو اپنی پناہ میں رکھوں گا، اس کی حمایت کروں گا. روزہ دار کے لیے وعدہ نہیں کیا پروردگار عالم نے. حج جو ہے وہ اتنا مہنگا، دنیا یہاں سے اپنے وطن کو چھوڑ کے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کے، اپنے آرام و سکون کو چھوڑ کے، اپنی خانوادے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جو اتنی دور عبادت کے لیے جاتا ہے، وہاں کے اوپر بھی حج کے اوپر جو خانہ خدا کی اطراف کے اندر انجام پاتا ہے اس کے لیے بھی نہیں کہا کہ اس عبادت کو میں جو شخص حج کرے گا وہ میری پناہ میں ہے اور میں اس کی حمایت کروں گا. کہا نہیں، جو روزی حلال کمائے گا. 2-3 روایات رزق حلال کے اوپر آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العبادت اشراجات طلب الحلال. کہا کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، 9 جو ہیں اس کے اندر روزی حلال کے ہیں. اسی طرح پیغمبر اکرم فرماتے ہیں العبادت 70 جزءا وافضلها جزءا طلب الحلال. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ عبادت کے اللہ تعالیٰ نے 70 جز قرار دیے ہیں. یعنی عبادت کو اگر ہم لوگ مراتب کے اعتبار سے رکھیں تو 70 جز ہیں پہ عبادات کے، لیکن پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ اور مقام جو ہے وہ حلال روزی کو کمانا ہے. میں ایک روایت کو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ انتہائی قابل توجہ ہے. پیغمبر اکرم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم فی بطون امہاتکم. قیل کیف یا رسول اللہ؟ قال باہتمام لقمۃ الحلال. پیغمبر اکرم نے فرمایا اپنے بچوں کو، دنیا کے اندر ایک مشکل ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ بچے کی تربیت کو سمجھتی ہے کہ شاید وہ جب تھوڑی سی سوجھ بوجھ اس کے اندر آ جائے تو اس کی تربیت کا آغاز کیا جائے. لیکن اسلام اس سے بہت پہلے کی بات کرتا ہے. اسلام جب بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اس بات کو قرار دیتا ہے کہ بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے اپنے ماں باپ کے اوپر کہ اس کو حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے پیدا کریں. ایک بچے کا حرام طریقے سے وجود میں آنا ہے، یہ بچے کے حق پہ ایک ڈھاکہ ہے، اس کو غصب کرنا ہے، اس کو چھیننا ہے. بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو حلال طریقے، چونکہ اگر بچہ جو ہے وہ حلال طریقے سے پیدا نہیں ہوگا تو بہت سارے اس سے مراتب اور حقوق جو ہیں اس سے چھین لیے جائیں گے جس کا بھی وقت نہیں ہے. کون اس چیز کا سبب بنا کہ بچوں کو ان حقوق سے محروم کرے؟ لہذا بچے کا پہلا حق یہ ہے والدین کے اوپر کہ اس کو حلال اور جائز طریقے سے، یہ بچے کا حق ہے. دوسری بات یہ کہ بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ چاہے وہ ماں کے شکم میں ہو چاہے ماں کے شکم سے باہر ہو، اس کو حلال لقمہ دے. پیغمبر اکرم نے فرمایا تم اپنے بچوں کی تربیت کرو ماں کے شکم میں،
ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، ہم اس کو کیسے تربیت کریں؟ ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ تو ماں کے شکم میں ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے بچے کو ماں کے شکم میں تربیت کرو تو اسے حلال لقمہ کھلاؤ۔ خود حلال لقمہ جو ہے انسان کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت کو پیدا کرتا ہے کہ وہ حق کو جذب کرے، حق کے سامنے کانے ہو جائے۔ یہ دنیا کے اندر آپ لوگ دیکھیں جن لوگوں نے آیات قرآن کا انکار کیا ہے یا ائمہ معصومین علیہ السلام کا انکار کیا، اولیاء اور انبیاء خدا کا انکار کیا ہے، اس کی آپ لوگ اگر کھوج میں جائیں جن لوگوں نے ان کے وجود اور ان کی سچائی کو انکار کیا ہے، زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے اس پیشے سے ہے کہ جہاں سے انہوں نے رزق حلال نہیں کمایا یا حرام طریقے سے درآمد کیے۔ خود مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر چند مقامات کے اوپر فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے اوپر میری باتیں کیوں نہیں اثر کر رہی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ تمہارے اوپر میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس مال اور اس خوراک اور ان لقموں کی وجہ سے ہے کہ جو تمہارے شکم میں موجود ہے۔ یعنی اگر تمہارے شکم کے اندر لقمے حلال کے ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ حسین کی بات کا تمہارے اوپر اثر نہ ہوتا۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر ہے۔ مولا امیر المومنین نے جو عثمان ابن حنیف کو خط لکھا اس کے اندر انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے آئندہ چند ایک دن کے اندر۔ مولا نے فرمایا کہ عثمان جو گورنر ہے بصرے کے اندر مولا امیر المومنین کا، کہا عثمان جب تمہارے سامنے کوئی کھانا آئے تو اس کو چیک کر لو، اس کو اچھی طرح غور و فکر کر لو کہ آئے لقمہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ افسوس ہے ہمیں آج ہمارے وطن کے اندر بہت ساری ایسے ریسٹوران ہیں، ایسے ہوٹل ہیں، ایسی دکانیں ہیں کہ جہاں کے اوپر ایسی خوراک ملتی ہے کہ انسان یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ غذا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ یہی کرونا کے لیے آپ لوگ ابھی تھوڑے دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں کرونا کس طریقے سے شروع ہوا، تو ایک ساحل کے اوپر ایک فیکٹری ہے، ایک کارخانہ ہے کہ جہاں پر روزانہ پتہ نہیں 18,000 کے قریب لکھا تھا سور کا گوشت جو ہے وہ وہاں پر کٹتا ہے اور پیک ہوتا ہے۔ وہاں سے یہ کرونا کا آغاز ہوا امریکہ کے اندر۔ پروردگار عالم نے ہر وہ چیز کہ جو انسان کے مال کے لیے، بدن کے لیے یا اس کی صحت کے لیے یا اس کی روحانیت کو نقصان دیتی ہو، اس کی معنویت کو نقصان پہنچاتی ہو، اس کو اس انسان کے اوپر حرام قرار دیا۔ لہذا عزیزو، اگر آپ لوگ اپنے بچے کو ماں کے شکم میں یا ماں کے شکم کے باہر جو ہے وہ حلال روزی نہیں دیتے ہیں، لقمہ حلال اس کو نہیں دیتے ہیں، تقریباً علماء فرماتے ہیں کہ 95 سے 98% انسان کی تربیت کی طاقت کو اس سے آپ لوگ چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے روایات کے اندر ہے کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ خود بخود ایک دیندار اور ایک بااخلاق بچہ ہو تو اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کریں۔ جتنی اچھی ماں ہوگی اتنا اچھا بچہ جو ہے وہ تربیت پائے گا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں ہم بات کریں گے۔ بس اسلام جو ہے وہ فقط نماز روزے میں عبادت کو مخصوص نہیں کرتا ہے، محدود نہیں کرتا ہے، بلکہ عبادت کا جو دامن ہے وہ بہت ہی وسیع ہے۔ اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے طرف ہم لوگ توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن اسلام جو ہے نا اس کو عظیم عبادتوں میں شمار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ان من عبادت لین الکلام و افشاء السلام۔ آج ہماری جو ثقافت ہے وہ اس قدر تبدیل ہو گئی ہے، نہ ہمارے پاس ہماری علاقائی ثقافت رہی، نہ ہمارے پاس اسلامی ثقافت رہی، ہمارا کلچر پورا کا پورا تبدیل ہو گیا، ہمارے سلام کے اسٹائل جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے، لباس جو ہے ہمارا تبدیل ہو گیا۔ اس وقت بہت شدید ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو ایک اسلامی ثقافت کی اور اسلامی کلچر کی۔ یہاں پر ایک عرض کروں آپ لوگوں کی خدمت میں، مولا امین المومنین فرماتے ہیں کہ نرم لہجہ اختیار کرنا اور لوگوں کو سلام کرنا یہ عظیم عبادتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم لوگوں نے کبھی اس طرح توجہ ہی نہیں دی۔ اب چونکہ آپ لوگ باتوں کو سن رہے ہیں، کچھ تلخ باتیں بھی،
میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا آیت اللہ کراتی کی، محسن کراتی کی، وہ گناہ شناسی. اس کے اندر انہوں نے ایک روایت کو لکھا، کہا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ بچہ کس طریقے سے وجود میں آیا ہے تو چند علامتیں اس کی. اگر وہ دیندار ہے سمجھ جائیں کہ بچہ جو ہے وہ پاک و طاہر پیدا ہوا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ بچہ جو دیندار پاک و طاہر پیدا ہوا ہے وہ بے دین ہو جائے. دوسری چیز اس کے اندر مولا امام ششم کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ بچہ پاک و طاہر پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا لہجہ جو ہے وہ تلخ تو نہیں ہے. اگر بچے کا، اگر کسی انسان کا لہجہ تلخ ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے اصلا ہر وقت وہ کھچی ہوئی آنکھ کے ساتھ اور ایک غرور اور تکبر کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی ولادت جو ہے وہ پاک و طاہر نہیں ہوئی ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھیں کس قدر نرم گفتگو ہے. مولا سید سجاد کے واقعات کو دیکھیں آپ لوگ، کس قدر نرم گفتگو ہے. مولا امام حسین علیہ السلام کے سائل بھی آتا ہے تو اس سے کس طریقے سے بات کرتے ہیں. نرم لہجہ اختیار کرنا یہ عظیم عبادتوں میں سے ہے. جب انسان لہجے کو اپنے نرم رکھتا ہے، پروردگار عالم قرآن مجید میں گناہ گاروں سے بھی کس طرح خطاب ہوتا ہے، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کو روزی دی ہے، خود ان کو پالا ہے، اور پھر جب وہ ایسے خدا کے سامنے انسان معصیت کرے تو اس کی حیثیت کیا ہے، پھر بھی اس کو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بارگاہ سے تم لوگ، میرے محضر سے تم لوگ مایوس نہیں ہونا. لین الکنف. یہی بات مولا امام حسین علیہ، مولا امام حسن نے اپنی ایک وہ جملے میں نے جو شروع میں پڑھا تھا، مولا نے فرمایا کہ مولا سے جب کسی نے پوچھا کہ غیرت کیا ہوتی ہے، مردانگی کیا ہوتی ہے، مولا نے فرمایا غیرت اور مردانگی یہ ہے کہ انسان نرم لہجے میں ہر ایک سے بات کرے. میں تمام ان افراد سے کہ جو اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر اتنی تلخ لہجہ اختیار کر لیتے ہیں، میں ان سب سے ایک آپ کے بھائی کی حیثیت سے، آپ کے ایک دوست کی حیثیت سے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انتہائی پیار و محبت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر میں پیش آئیں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام جب دعا مانگتے ہیں اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو اپنے اطراف کے اندر بٹھاتے ہیں، بولتے میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. مولا ایک بہت بڑا درس دینا چاہتے ہیں اپنے پیروکاروں کو، اپنے شیعوں کو، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو انسان تنہا کچھ بھی نہیں ہے. انسان اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو، اپنے بیوی کے ساتھ ہو. مولا ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، دو باتیں سمجھانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. یہ جملہ انسان کا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں بھائی، تجھے اپنی اولاد کی بھی ضرورت ہے، تجھے اپنی بیوی کی بھی ضرورت ہے، تجھے اپنے دوستوں کی بھی ضرورت ہے. تو ان کے بغیر نہیں جی سکتا ہے. یہ تیرا سہارا ہے، یہ تیرے مددگار ہیں. اور دوسری بات جو مولا امام ششم اس بات کو بتانا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو، اور وہ یہ ہے کہ مجھے تم پر اعتماد ہے. خود اپنے بچوں کو اوپر یا اپنی بیوی کو اعتماد دینا. آج زیادہ تر لڑائیاں جو ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، وہ فقط اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے. مولا ان کو بتایا میں تمہاری آمین کا محتاج ہوں، میرا تمہارے اوپر اعتماد ہے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ایک عظیم عبادتوں کے اندر لوگوں کو سلام کرنا ہے. سلام کی عادت ڈالیں عزیزو. اب یقین کریں یہ موبائل جو ہے یہ بہت ایک آسان وسیلہ ہے انسان کی تربیت کو پہچاننے کا، انسان کے گھرانے کے حالات کو اور اس کے گھر کے اخلاقیات کو پہچاننے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے. اگر آپ کے سامنے کسی کا فون آئے اور بغیر سلام کے وہ گفتگو شروع کر دیں تو سمجھ جائیں کہ ان کے گھر کا ماحول کوئی اتنا دیندار نہیں ہوگا. یہ اپنے والدین کے سامنے بھی جب جاتے ہوں گے تو ان کو سلام نہیں کرتے ہوں گے. عزیزو سلام کے بغیر آپ کبھی کام. میں جب ایک زمانے میں ایران میں تھا تو میں ایک دکان میں گیا تو سامنے ایک چیز پڑی تھی. میں نے اس کو کہا یہ مجھے دے دو. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. میں نے کہا وہ سامنے پڑی ہوئی ہے. کہ میں نے تجھے کہا ہے نا نہیں ہے. میں نے آخر کہا کہ وہ تو سامنے چیز پڑی ہے پھر بھی تم مجھے نہیں دے رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ
میں اس شخص کو کوئی چیز نہیں بیچتا ہوں کہ جو سلام سے اپنی گفتگو کا آغاز نہ کرے. انسان صبح اٹھے، میں بچوں کے اوپر حیران ہوتا ہوں، والدین بیٹھے ہوئے ہیں، قریب سے گزر کے چلے جاتے ہیں، ان کو سلام دعا نہیں کرتے ہیں. آپ جب اپنے ٹیلی فون آئے آپ کے اوپر، آپ کے پاس اگر کوئی ٹیلی فون آئے، جب آپ اس کو شروع کریں تو آپ اس کو سلام سے گفتگو کو شروع کریں اور خدا حافظ کے اوپر جا کر گفتگو کو تمام کریں. یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے. سلام کی کس قدر اہمیت دیا گیا ہے ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. میں فقط ایک روایت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اگر دو دوست چل رہے ہیں اور بیچ میں ایک درخت آتا ہے، ایک دوست ادھر سے جاتا ہے، دوسرا بائیں ہاتھ سے گزرتا ہے، جب وہ دوبارہ ملے تو ایک دوسرے کو سلام کریں. سلام انسان کی تربیت کا، اس کے اخلاق کا ترجمان ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اب دیکھیں گھر کے اندر ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت دور دور کا سفر کریں، ہم بہت دور دور جائیں عبادتوں کے لیے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں نظر الولد الی والدیہ حبا لہما عبادت. ایک نظر انسان اپنے والدین کے اوپر محبت سے ڈالے، فقط اسی طرح کچھ نہیں کرے، نہ کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی زحمت ہے، فقط ماں باپ جو ہے وہ دور بیٹھے ہوئے، انسان ان کو ایک دفعہ محبت کے ساتھ ان کے اوپر نظر ڈالے. مولا فرماتے ہیں یہ عظیم عبادتوں میں سے. کس قدر محبت سے ان لوگوں نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ جو آپ قرآن مجید میں یا اپنی نمازوں میں بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا یہ ہے کہ پروردگارہ میرے اوپر اسی طرح رحم فرما کہ میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما کہ جس طرح میرے والدین نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. میں ایک کتاب کا مقدمہ پڑھا تھا، اس نے اپنے والدین سے کتاب کو منسوب کیا، تو اس نے کہا اگر خداوند اعلیٰ مجھے 70 مرتبہ بھی دنیا میں پیدا کرے تو میں اپنے والدین کی ان زحمتوں کا اجر نہیں دے سکتا ہوں، احسان نہیں جو ہے وہ ادا کر سکتا جو انہوں نے میرے پرورش میں اور میرے پالنے کے لیے جو ہے وہ زحمتیں اٹھائی ہیں. مولا سید سجاد کے صحیفہ سجادیہ میں والدین کی اطاعت اور ان کی زحمتیں جو ہیں جس طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے اس کے اوپر پورا خطبہ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ چون اب وقت ختم ہو گیا تو میں آخری ایک روایت کہ افضل ترین اور بالا ترین عبادت کیا ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان فوق کل عبادت عبادت و حبنا اہل البیت افضل العبادہ، کہ ہر عبادت کے اوپر ایک عبادت ہے. روزے کے اوپر بھی ایک عبادت ہے، نماز کے اوپر بھی ایک عبادت ہے، جہاد کے اوپر بھی ایک عبادت ہے. ہر عبادت کے اوپر ایک عبادت ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کے اوپر کوئی عبادت نہیں ہے، اور وہ فرمایا کہ وہ حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت سے محبت سے بڑھ کر اور اس سے اوپر کوئی عبادت نہیں ہے. یہ آخری حد ہے کہ انسان جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرے. اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی اہل بیت سے اور پیغمبر اکرم نے بھی کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں الا کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو. پروردگار عالم آج شب قدر ہے، آپ سب سے دعاؤں کی التماس ہے، خصوصاً اپنے مرحومین اپنے مرحوم والدین کو عبادت میں فراموش نہ کیجیے گا. آپ سب سے التماس دعا ہے، اور خداوند عالم اس مشکل وقت میں آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خداوند عالم مریضوں کو شفا عنایت فرمائے. ہمارے مرحومین خصوصاً ہمارے والدین کی گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.